سفینہ عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج ایک اور موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی تاریخ 17 رمضان المبارک، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ آپ 2 ہجری کی طرف اگر چلے جائیں تو غزوہ بدر جیسی عظیم اس جنگ کا ذکر ہے کہ جسے یوم الفرقان کہا گیا، اور جس میں سامان حرب بھی نہیں ہے، افرادی قوت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پر ایمان کی طاقت، ایسا تیقن ہے کہ 1000 سے زیادہ لشکر پر اسلام کے جو مجاہدین ہیں وہ غالب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ غلبہ کیسے حاصل ہوا؟ یہ اللہ کے یقین پر ہوا کہ اللہ پر یقین ایسا تھا کہ اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی مسلمانوں کے لشکر کو، اور ایک ایسی عظیم فتح کہ جسے ہر سال 17 رمضان المبارک کو یاد کیا جاتا ہے اور سلام پیش کیا جاتا ہے ان 313 مسلمانوں کو کہ جن کا ایمان آج ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، کہ اگر قلیل تعداد بھی ہے تو وہ قلت جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی اگر اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہو۔ اور دوسری جو آج 17 رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فقیہہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے۔ آج کی تاریخ تیسری نسبت حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کا بھی یوم وصال ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے ظاہر مشاہیر اسلام کا ذکر ہے، تو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان نفوس قدسیہ کو کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اور فرما برداری میں، جان نثاری میں اور وفاؤں کے ساتھ گزاری۔ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے مہمانان گرامی اور اپنے اسکالرز کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ شخصیت ماشاءاللہ جو رحمت اظہار کے لیے ایک رونق کا باعث ہے اور ہمارے لیے عزت و افتخار کی بات ہے کہ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، باغ و بہار شخصیت اور ماشاءاللہ خوبصورت کلام فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب، ایک عظیم قادری خانقاہ کے قادری سلسلہ قادریہ کے جو ہے سجادہ نشین ہیں اور بہت ماشاءاللہ ممتاز روحانی اسکالر بھی ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ثقلین رشید اور علی شبیر تصدق رسول اور علی حیدر چوہان، چاروں کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدر شاہد ہے کہ ایک بے سر و سامان یہاں، بدر شاہد ہے کہ ایک بے سر و سامان یہاں، سر و سامان دو عالم کی دعا لکھی ہے، سر و سامان دو عالم کی دعا لکھی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے، غزوہ بدر کی اہمیت اور عظمت پر مفتی صاحب کچھ قبلہ ارشاد فرمائیے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 جی، بہت جامع آیت ہے جو اس کی اہمیت اور عظمت دونوں کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، بے شک تمہارے لیے ضرور ایک نشانی ہے ان 2 گروہوں میں جو آپس میں مل گئے تھے، یعنی جنگ کے لیے آمنے سامنے آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا جو ان مسلمانوں کو اپنی مثل اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مثلئی اپنی دو مثل بلکہ دوہرا بیان فرمایا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے، تائید فرماتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی وہ چاہے۔ بے شک اس میں ضرور عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ اب اس کی توضیح تشریح دیکھیں، ایک کافر گروہ ہے، ایک مسلمان۔ یہ ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 2 گروہ ہمیشہ بنے ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان۔ مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ اپنے دور کے اعتبار سے وہ کس گروہ میں شامل ہے اور کس گروہ میں شامل ہونا چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے لوگوں کی عظمت اس انداز سے بیان فرمائی کہ ایک تو اللہ کے راہ میں لڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے راستے میں لڑنے کے لیے مخصوص فرمایا، اور دوسرا کافر تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہوئی کہ اللہ جب وہ ان کے عام معروف ہوا کچھ جاسوس گئے، انہوں نے جا کر کہا مسلمان بہت قلیل تعداد میں، تم بے فکر رہو، آج تم ہی غالب آؤ گے، لیکن جب سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس مختصر تعداد کہ ایسا دکھا دیا کہ انہیں ایسا لگا یہ تو ہم سے دو گنا ہے، تو اس سے روب ایک دبدبہ طاری ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ تائید فرماتا ہے، یعنی قلیل تعداد کبھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ہمیشہ مغلوب رہے اور سامنے والا اس کی قلت کو دیکھ کر ہمت حاصل کر کے دلیری حاصل کر لے، بلکہ میرا رب چاہے تو چونٹی کو ہاتھی کی مثل دکھا دے، آج سامنے والے کو مرعوب کر دے، متاثر کر دے، اور ایسے غزوہ بدر میں ہوا کہ جن کے پاس طاقتیں تھیں، تلواریں تھیں، ان کے ہاتھ کانپ گئے، ان کے دل لرز گئے، اور وہ خوفزدہ ہو گئے کہ اس گروہ سے مقابلہ کیسے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ وہ ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار آج تو معاشرہ بہت برا ہو گیا، ہم کیسے برائی سے بچیں گے، تو وہ بھی برائی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس میں عبرت ہے، جو اللہ کے راہ میں ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے لڑتا ہے، وہ قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود کثیر پر غالب رہتا ہے۔ اگر دنیا میں ظاہری اعتبار سے کہیں آپ کو مغلوبیت نظر بھی آئے گی، وہ بھی حقیقتاً غلبہ ہوتا ہے، کہ تاریخ بن جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، بظاہر آپ کی گردن مبارکہ کو شہید کر دیا گیا، آپ پہ گھوڑے دوڑائے گئے، آپ قلیل تعداد میں تھے، سامنے کثیر، بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایک شکست کسی نظر آتی ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ یزید کی کثیر تعداد کے باوجود، ظلم کے باوجود، بظاہر غالب آنے کے باوجود اس کی شکست ہی بیان ہوتی رہے گی، اور امام حسین کی فتح کے ترانے بجائے جاتے رہیں گے اور بیان کیے جاتے رہیں گے۔ اس لیے اس میں عبرت ہے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، ہمیں کبھی برائی کا ساتھ نہیں دینا اس لیے کہ سارے برے ہو گئے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو ہمیشہ اچھائی پہ قائم رکھے گا، اس کے ساتھ بس شامل رہے، تو میدان محشر میں آپ یہ دیکھیے گا کہ عزت اسی قلیل گروہ کو ملے گی، کثیر گروہ ندامت کے ساتھ مجرمین کی صفوف کے اندر اپنے سر ندامت کے ساتھ جھکائے ہوگا۔ اس کو جب ذہن میں رکھیں گے اور اس قسم کے واقعات کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر کبھی ہم نہ گمراہ ہوں گے نہ غلط لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ ایک آخری بات بس عرض کرتا ہوں، آج کل سوشل میڈیا پہ جی فلاں کی ویورشپ اتنی ہے، فلاں کی اتنی ہے، یہ بڑا مسئلہ، آپ کی تو نہیں ہے، فلاں کی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اس میں یہ بیان فرمایا، عبرت حاصل کرو، ایک گروہ اللہ کے راہ میں لڑ رہا ہوتا ہے اور ایک شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، حزب الشیطان، کتنی ہی کثیر تعداد کیوں نہ ہو جائے، اگر ایک آدمی گمراہ ہے، ایک آدمی رہنمائی کا صحیح فریضہ سر انجام نہیں دے رہا، آپ کو اس کا ساتھ نہیں دینا، اس کا دینا ہے، کیونکہ اللہ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ اکبر، موسیٰ و فرعون کا واقعہ دیکھ لیں، یا پھر بدر کا حوالہ لے لیں، یا پھر واقعہ کربلا لے لیں، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید۔ یہ کہہ کر یہ دونوں گروہوں کو الگ الگ قرار دے دیا، اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، کیا کہنے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، غزوہ بدر کا قرآن کریم کے حوالے سے اگر ہم ذکر کرنا چاہیں تو کیا ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن کریم کس انداز میں اس کی نشاندہی کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقامات پر بدر کو ذکر کیا۔ ایک تو سورہ آل عمران کا قبلہ مفتی صاحب نے حوالہ دیا، سورہ آل عمران ہی کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کیا بات ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا کہ یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہیں نصرت عطا فرمائی، حالانکہ وقد اذلہ، تم کمزور تھے، قلیل تھے۔ کچھ لوگوں نے یہاں پہ ترجمہ کیا کہ نعوذ باللہ تم ذلیل تھے، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم عدد کے اعتبار سے اور جو اسلحے کی تعداد ہے اس کے اعتبار سے، عددی قوت کے اعتبار سے کمزور تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ کامیاب و کامران فرمایا۔ جیسے مصعب نے فرمایا کہ دیکھیں عددی تعداد اور جو اسلام اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی جماعتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی قلیل جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے۔ تو رب تعالیٰ یہاں بھی فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، رب تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، رب تعالیٰ نے کرم فرمایا۔
ایک تو یہاں پر سورہ آل عمران میں، دوسرا سورہ انفال کے اندر ذکر کیا۔ خاص طور پہ مسلمان جب بدر کے اندر پہنچے تو کفار نے اس خاص جگہ کو پہلے ہی پکڑ لیا کہ جو جگہ بالکل اچھی قسم کی تھی اور جو مٹی وہاں پر تھی، فرش بنا ہوا تھا مٹی کا، اس جگہ کو جا کر انہوں نے سنبھال لیا اور بیٹھ کے، اور پانی بھی تھا ان کے پاس۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ رب تعالیٰ نے تمہاری مدد کیسے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات بارش نازل فرما دی۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ ایک تو تھکے ہوئے آئے تو ایک اونگ آئی اور اس سے سکون مل گیا، اور اس کے بعد فریش ہو گئے۔ ایک بارش آئی اور اس بارش کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے وہ جو ریتیلی زمین تھی وہ پختہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے پاس پانی ذخیرہ ہو گیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلی مدد کے ذریعے تمہارے دلوں کو مربوط کر دیا، تمہارے قدموں کو جو ہے وہ ثابت کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش تیار کیا گیا، اور اس عریش کے اندر جو ہے نا اللہ کی بارگاہ کے اندر رات بھر دعا کرتے رہے کہ اے خدایا یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو دنیا کے اندر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ قلیل جماعت، چھوٹی سی جماعت، اس کی مدد فرما۔ رب انی مغلوب فانتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ خدایا تو یہ جو ساری جماعتیں بڑی بڑی ان کو پوچھے کر دے۔ رب تعالیٰ سورہ انفال کے اندر فرماتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور 1000 فرشتے آسمان سے رب تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ پھر پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ سے دوسری کمک آ رہی ہے کفار کی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا استخوروا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ فرمایا وہ کہہ رہے ہیں کہ کمک آ رہی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ 1000 سے بڑھا کر 3000 فرشتے فرمایا آسمان سے آپ کے لیے اتارے، بلکہ اسی پر نہیں، فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتے نشان زدہ آسمان سے آپ کے لیے اتارے گا۔ فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم، لیکن یہ بھی فرمایا ساتھ وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن بہ قلوبکم۔ فرمایا یہ جو فرشتوں کا اترنا ہے یہ اطمینان قلبی کے لیے، تمہاری بشارت کے لیے۔ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ جو فتح ہے وہ نصرت ہے، اس میں بھی علماء بحث کریں گے کہ فرشتوں نے باقاعدہ طور پر لڑا یا صرف جو ہے وہ مدد کے لیے آئے اور اطمینان قلبی اور بشارت کے لیے آئے۔ تو فرمایا بنیادی جو نصرت اور فتح ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اگر آپ اگر اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔ بہت عمدہ کلام جاری و ساری ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس واقعے کو پڑھ رہے ہیں، تو اس واقعے کی جانب جب جاتا ہے دھیان تو یقیناً انسان کا ایمان جو ہے نا مزید تقویت پاتا ہے کہ اللہ مسلمانوں پر کتنا مہربان ہے اگر مسلمان اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جائیں اخلاص نیت کے ساتھ۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج غزوہ بدر پر ہم بات کر رہے ہیں، عظیم مارکہ اور ایک ایسا مارکہ کہ جسے تاریخ میں ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، تاریخ اسلام میں نہیں بلکہ تاریخ عالم میں اگر کہا جائے تو اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جسے آج بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ اور اچھا، اس پر بات کر رہے تھے علامہ لیاقت حسین نظری صاحب کے قرآن کی روح سے کس انداز میں اس کا ذکر آیا ہے، تو اس کو میں چاہتا ہوں اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہے کہ خدائے چھوٹی سی جماعت ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ بڑی تضرع کے ساتھ آپ نے دعا سبحان اللہ۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ خدائے یہ بھاگیں، پیٹھ پھیر کے بھاگیں، اور آپ کی چادر مبارک نیچے تشریف لے آئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ نے قبول کر لی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا استستغیثون ربکم، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے اور حضور علیہ السلام کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارا ان کی مدد کے لیے، لیکن بنیادی طور پہ فرمایا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا۔ فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے فرشتوں کو اور اتارے گا، تمہاری اور مدد آئے گی۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے، یہ وہ بدر کی جان ہے، بدر کی اساس ہے
کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر انسان نکلا ہے، اس میں استقامت اور صبر ہے اور تقوی ہے، تو رب تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا کہ کیا بات ہے، اللہ اکبر، کیا ہوا؟ کہ مسلمان تو آج بھی ہیں، اللہ کی رحمت آج بھی ہے، فرشتے آج بھی ہیں، لیکن مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو آپ نے فرمایا بدر جیسا ماحول تو پہلے بنا کے دکھاؤ، وہ انوائرمنٹ تو دکھاؤ کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اللہ اللہ اللہ، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ واہ واہ، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و مدد آ میں سکتی ہے۔ منتظر تھا اس شعر کا آپ کی جانب سے کہ آپ جزاک اللہ ضرور خیر۔ علامہ اقبال کے اس شعر کو اپنے جواب کا حصہ بنائیں گے۔ اچھا، بدری صحابہ کے فضائل اور ان کی عظمت کے حوالے سے، چونکہ بدر بھی بڑا منفرد واقعہ ہے، ایک مارکہ ہے، اس کے جو اصحاب بدر ہیں ان کی بھی بڑی تعظیم و توقیر ہے، اسیران بدر کا بھی ایک حوالہ ہے جو تاریخ میں موجود نظر آتا ہے۔ تو پورا یہ جو بدر ہے اور غزوہ بدر ہے، یہ بڑا تاریخی ہے۔ کیا آپ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عمدہ گفتگو چل رہی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے اور اصحاب بدر کے حوالے سے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اصحاب بدر کی تو یہی فضیلت ایک بہت تھی کہ وہ صحابہ ہیں، صاحب بے شک، ایک صحابی کا ہونا یہی بہت بڑی بہت بڑا بات ہے۔ شرف۔ عظمت کے حوالے سے جب آپ نے سوال کیا جی، تو یہی عظمت بہت بڑی ہے کہ وہ ایک صحابی ہیں، کہ غیر صحابی ان کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں سکتا۔ لیکن صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مجاہد اسلام کا رتبہ دیا۔ مجاہد اسلام ہونے کا جو ایک رتبہ ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ۔ یہ ان کی عظمت کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ صرف صحابہ نہیں ہیں بلکہ وہ مجاہدین اسلام کے نام سے دنیا میں آج تک پہچانے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ غزوات ویسے تو ظاہر ایک سے زیادہ ہیں، لیکن ہر غزوے کو وہ شان اس طرح سے نہیں ملی ہے شہرت کے اعتبار سے کہ جیسی کہ غزوہ بدر کو حاصل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ جنہوں نے اس غزوے کے اندر حصہ لیا ہے، ان کی جو عظمت اور ان کی جو شان ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہے وہ کسی اور غزوے میں نظر نہیں آتی۔ گویا کہ یہ وہ غزوہ ہے کہ جو کہ سب سے پہلا غزوہ ہے، ایسا معرکہ ہے جو سب سے پہلا معرکہ ہے عظیم الشان دین اسلام کا، کہ اس نے تاریخ میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے کہ جو بندہ اس کو دیکھتا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ غزوہ بدر بہت بڑا غزوہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے کہ حضرت علامہ صاحب نے آیات کی تلاوت کی ہے اور بتایا باقاعدہ دلائل کے ساتھ کہ قرآن مجید میں اصحاب بدر کا ذکر آ گیا۔ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کوئی قاری قرآن اس وقت تک قرآن مجید کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ اصحاب بدر کا ذکر نہ کر لے یا غزوہ بدر کا ذکر نہ کر لے۔ بالکل بالکل، یہ بھی کہ اس کی عظمت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا جو کہ نص قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اس غزوے کے اندر نہ صرف یہ کہ صحابہ خود حصہ لے رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ اللہ، اب جو فرشتوں کو نازل فرمایا تو آپ دیکھیں کہ وہ نوری مخلوق ہیں ہاں ہاں، اور صحابہ جو ہے وہ خاکی مخلوق ہیں، اگرچہ ان کی بڑی ایک شان ہے، لیکن اس نوری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر مکمل بھروسہ کر کے میدان جہاد میں آ جاتا ہے، اتر جاتا ہے، تو پھر مدد اللہ کی طرف سے اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس غزوہ بدر میں صحابہ کرام ان کی تعداد جیسے کہ 313 ہے بتائی گئی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جو کفار تھے ان کی تقریباً تعداد جو تھی وہ 1000 کے برابر تھی تقریباً۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کیا تھا کفار کے یہاں سے، کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو حوصلہ بڑھانے کے لیے یا ان کو زیادہ جوش دلانے کے لیے گانا بجانا چل رہا تھا۔ بالکل، طوائفیں تھی باقاعدہ عورتیں کہ جو ان کو اس طریقے سے حوصلہ دلا رہی تھی، وارم اپ کر رہی تھی ان کو کہ لڑنا ہے آپ نے۔ ہاں، ان کو ایکسائٹ کر رہی تھی۔ اور یہاں پر کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہیں اور دعا کے لیے اپنے دست مبارک اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ایک فرق آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائے۔ پھر آپ یہ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ میں کون سے صحابہ ہیں
जो ज़्यादा बाफजीलत है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदरी सहाबा, अल्लाह अल्लाह, ये भी तो अजमत है ना, ये भी तो अजमत, कि सरकार सिर्फ की वो ज़बान सहाबी नहीं तर्जुमान बल्कि से। सहाबा के अंदर एक जमात हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमा दी कि बदरी सहाबा, वो तमाम सहाबा पर फजीलत रखते हैं। नॉमिनेट कर दिया अलग से। उस पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम फरिश्तों में भी वो फरिश्ते जो ग़ज़वे बदर में नाजिल हुए थे वाह वाह, अल्लाह की तरफ से इमदाद के लिए, वो ज़्यादा फजीलत रखते। क्या बात है डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या अच्छी बात। और फिर जो असहाब बदर थे, जब माल गनीमत आता तो उसमें असहाब बदर का हिस्सा बदरजा आला होता दीगर असहाब से, चूँकि उनको फजीलत दी गई दूसरे असहाब पर। सरकार अलैहिस्सलाम की ज़बान हक़ तर्जुमान से भी बात आती है सामने। तो जनाब शामिल कर रहे हैं हमदे रब्बे जलील, पेश करेंगे हमारे चारों सना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई
قیمت ہے تو مصطفیٰ